جو ہے یہ 27 نمبر ہے، جس کے اندر ہم اس بات پہ پہنچے ہوئے ہیں، لفظ العالمین پہ ہم نے گزشتہ کلاس میں تمام بحث کی تھی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین لفظ العالمین پہ کیا بات کی۔ آج کی کلاس میں ہم یاد ہے آپ لوگوں کو بات کس موضوع پہ کرنی ہے؟ جب ہم لفظ العالمین کو پورا کر چکے ہیں تو آج کا موضوع ہے رب العالمین۔ گرامر میں لفظ رب جو ہے یہ مضاف ہے اور لفظ العالمین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور آج ہم بات کریں گے اضافت پہ، مضاف اور مضاف الیہ پر، اور کوشش کریں گے کہ جب ہمیں قانون پوری طرح سمجھ آ جائے مضاف اور مضاف الیہ کا تو پھر جو ہے اس کی آگے تطبیق دینا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے تفصیل سے جاننا ہے کہ اضافت کیا چیز ہے، اضافہ جس کو ہم مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جب ہم اضافت کے اوپر بات کرتے ہیں تو اضافت کے دو عنصر ہیں، یعنی دو جز ہیں۔ جیسے ہم ایک مثال دے کے بات کرتے ہیں، غلام و زیدن میں یہ جو پہلا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو جو ہے وہ مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ غلام و زیدن میں یہ غلام جو ہے یہ مضاف ہے اور جو زید ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو مضاف ہے، جو غلام مضاف ہے، یہ اعراب کے اندر مبتدا، خبر، فاعل، مفعول سب کچھ بنتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے، یعنی مضاف بذات خود جو ہے وہ کسی دوسرے کا مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے جو کہ اس سے پہلے ہے۔ کبھی ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کسی مثال میں کہ کتاب غلام زیدن، یہ کتاب جو ہے زید کے غلام کی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ کسی پچھلے کا جو ہے مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ جی میری بات امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ مضاف اور مضاف الیہ میں اضافت جسے ہم کہتے ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے اضافت کے اندر مضاف اور دوسرا ہے مضاف الیہ، اور دوسرا جو مضاف الیہ ہے جو کہ عنصر ثانی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے اضافت کی وجہ سے، خاص ظاہراً مجرور ہو یا مقدراً مجرور ہو، اس لیے کہ جب مضاف الیہ مبنی ہوتا ہے تو وہ محل جر کے لحاظ سے مجرور ہوتا ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یوں سمجھیں جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے مثال ہے غلام و زیدن۔ غلام و زیدن میں ہم نے اس کو جانا ہے کہ یہ مضاف ہے اور اس زید کو جانا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اب یہ جو مضاف اور مضاف الیہ میں ہیں، یہاں سے ذرا غور کیجئے گا کہ یہ والا حصہ مبتدا، خبر، فاعل، مفعول سب بن سکتا ہے، اور یہ والا حصہ جو ہے یہ جو ہے صرف اور صرف مجرور ہوتا ہے اضافت کی وجہ سے۔ اب جو اس کا جر ہے وہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے، مقدر بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے زیدن آ رہا ہے، اور اگر ہم کہہ دیں غلام حاضا تو اس صورت میں جو حاضا ہے یہ مجرور مقدر ہے۔ غلام و زیدن میں یہ جو زید ہے یہ مجرور ہے ظاہراً، اور غلام و حاضا میں یہ مجرور ہے مقدراً۔ جی امید ہے کہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ یہ پوائنٹ ہمارا پورا ہوتا ہے اور اس سے اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں، الحذف فی الاضافہ۔ اضافت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حذف ہو جاتی ہیں۔ تحذف من المضاف ما فیہ من تنوین ونون التثنیہ ونون جمع المذکر السالم۔ یہ جو مضاف ہے جس کو ہم مضاف کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ غلام و زیدن میں جب ہم غلام کو مضاف کہہ رہے ہیں تو اس سے تنوین بھی حذف ہو جائے گی۔ اس کے آخر میں اگر نون ہے، نون تثنیہ ہے یا نون جمع ہے تو وہ حذف ہو جائے گا۔ نون مثال کے طور پہ غلامانی یہ تثنیہ ہے، اب ہم کہنا چاہتے ہیں زید کے دو غلام، تو جب ہم دو غلام کہنا چاہیں گے تو یہ نون تثنیہ جو ہے وہ بھی حذف ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر جمع کا نون ہو، مثال کے طور پہ مسلمون، یہ نون جمع کا نون ہے، اور جب اس کو مضاف کیا جائے گا
تو مثال کے طور پہ ہم کہہ دیں مسلمو مصر، مصر کے مسلمان، تو یہ نون جو ہے یہ گر جائے گا اور صرف عبارت پڑھی جائے گی مسلمو مصر۔ اسی طرح مضاف پر الف لام نہیں آ سکتا، مثال کے طور پہ غلام ہے الغلام، جب ہم اس کو مضاف کریں گے تو یہ ال بھی جو ہے وہ گر جائے گا اور صرف ہم غلام کہیں گے۔ تو اب اگر میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں کہ مضاف میں سے کتنی چیزیں حذف ہوتی ہیں، نمبر 1 تنوین، نمبر 2 نون تثنیہ و جمع، یا اس کو اگر الگ الگ کر لیں تو گوئے کہ 2 چیزیں بن جائیں گی، لیکن اگر ہم اس کو ایک ہی چیز رکھیں کہ نون، جس کو ہم نون اعرابی کہتے ہیں۔ نمبر 3 الف لام، الف لام جو ہے وہ بھی جو ہے اس مضاف سے گر جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہاں تک ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں۔ اس سے اگلی بات پہ چلتے ہیں کہ یہ تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غلام جو ہے مبتدا خبر جو بھی بنے گا، فاعل بنے گا، مفعول بنے گا، اس کے مطابق اس کو اعراب ملے گا۔ جب یہ مبتدا بن رہا ہے، جب یہ فاعل بن رہا ہے، جب یہ خبر بن رہا ہے، جو بھی بن رہا ہے، تو جو چیز اس کو اعراب دے رہی ہے اس کا یہ عام، اس کا جو ہے معمول بن رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زید کو اعراب دینے والا عامل کون سا ہے؟ زیدن جو آ رہا ہے تو زید کو جر دینے والا عامل کیا ہے؟ پوائنٹ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ زید جو کہ معمول ہے، مجرور ہے، اس کو جر دینے والی کیا چیز ہے؟ یہ ذرا میں بعد میں بات کرتا ہوں، نون اعرابی کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، ذرا اس کو صرف مشابہت کی بنیاد پہ میں نے کہہ دیا ہے، تثنیہ اور جمع کنون۔ جی پہلے آپ لوگ میری بات سمجھیے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ غلام و زیدن میں اب بات اس بات پہ چل رہی ہے کہ اس مضاف الیہ کو جر کیا چیز دے رہی ہے؟ جر کیا چیز دے رہی ہے؟ اس کو جو ہے 2 رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مضاف جو ہے وہ مضاف ہی اس کے اندر عامل ہوتا ہے، اور یہ قول ہے امام سیبویہ کا، اور دوسرا قول ایک امام زجاج کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں ایک لام پوشیدہ ہوتا ہے، لام پوشیدہ ہوتا ہے جو کہ جر دے رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ جب ہم کہتے ہیں غلام و زیدن تو ایک لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں ہوتے ہیں غلام لزیدن، تو جو حرف جر پوشیدہ ہے وہ اس میں عامل ہوتا ہے جو کہ جر دے رہا ہوتا ہے آگے مضاف الیہ کو۔ اب ہم اس سے اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں اور اگلی بات کو سمجھتے ہیں، اور وہ ہے معانی الاضافہ۔ اس اضافت کے کچھ معانی ہیں، کچھ معنی ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ تکون الاضافت علی معنی فی، یہ اضافت جو ہے فی کے معنی میں ہوتی ہے، لیکن یہ قلیل، کم ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے اندر فی کا معنی پایا جائے، اور اس کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ان یکون الثانی ظرفا للاول، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دوسرا یعنی مضاف الیہ پہلے کے لیے معنی کے اندر ظرف بن رہا ہو، معنی کے لحاظ، جیسے مکر اللیل یعنی مکرن فی اللیل، اور جیسے یا صاحبہ فی السجنی، فی السجنی، تو یہ جو ہے فی کے معنی میں ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب آگے والا مضاف الیہ جو ہے وہ ظرف بن رہا ہوتا ہے پہلے کے لیے۔ اور دوسرا اس کے اندر معنی یہ ہوتا ہے کہ معانی الاضافہ کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ من اس میں پایا جاتا ہوتا ہے، من کے معنی میں یہ اضافت ہوتی ہے، اور یہ اکثر کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ اس کا قانون، یہ ضابطہ یہ ہے کہ ان یکون المضاف بعض المضاف الیہ، کہ جہاں مضاف جو ہے یہ مضاف الیہ کا بعض حصہ ہو، جیسے کہ مثال سے سمجھ لیجئے ھذا خاتم فضۃ، کہ یہ انگوٹھی چاندی کی ہے، چاندی کا بعض ہے، یعنی خاتم من فضۃ، اور اکثر جو ہے یہ لام کے معنی میں ہوتی ہے اضافت، اور یہ اس وقت کہ جب دونوں چیزیں پہلی نہ پائی جائیں، یعنی مضاف الیہ نہ تو ظرف ہو اور نہ ہی مضاف الیہ جو ہے وہ اس سے بعض کا معنی نکل رہا ہو۔ جب یہ 2 باتیں نہ ہوں تو اس وقت اضافت ہمیشہ لام کے معنی میں ہوتی ہے۔ ہذہ ید زیدن، یہ جو ہے زید کا ہاتھ ہے، یا جتنے بھی اس کی باقی مثالیں ہیں وہ سب کی سب اسی پہ فٹ آتی ہیں کہ اضافت جو ہے لام کے معنی میں ہے۔ اس پوائنٹ کو میں دوبارہ دہراتا ہوں، یہ پوائنٹ ذرا سمجھیے گا۔ ایک اہم بات یہ ہے
کہ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں غلامن ایک لفظ ہے اور آگے ہے زیدن اس کا مضاف الیہ، اب یہ جو غلام مضاف ہے اور یہ جو زید مضاف الیہ ہے، ان دونوں کے اشتراک سے درمیان میں یہاں پہ ایک معنی پیدا ہوتا ہے، زید کا غلام، اس میں جو ایک معنی پیدا ہوتا ہے، جب ہم اس معنی کی تحقیق کرتے ہیں تو یہ تین معنی پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے؟ تین معنی پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ یہاں پہ فی کا معنی ہوتا ہے، نمبر ایک فی کا معنی ہوتا ہے لیکن یہ قلیل ہوتا ہے، جیسے کہ مکر اللیل، اس کا معنی یہ ہے کہ رات کا مکر، یعنی مفہوم یہ بنتا ہے مکرن فی اللیل، بات سمجھ آئی؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ من کا معنی ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آگے والا مضاف جو ہے، مضاف پہلے والا دوسرے مضاف الیہ کا کوئی حصہ بنتا ہو، باز نکلتا ہو، جیسے کہ خاتم فضت، چاندی کی انگوٹھی، یا جن سے ہو، جو بھی مرضی کر لیں، باز کا معنی کیونکہ من تبعیض کے لیے نا، ہم من کے لحاظ سے چل رہے ہیں، تو یہاں پہ جب اس کے باز کا معنی پایا جا رہا ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ خاتم من فضت۔ تیسرا کیا ہے کہ لام کے معنی، لام کے معنی میں کب ہوتا ہے؟ جب یہ دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، ظرف ہو اور نہ ہی باز کا معنی ہو، تو اضافت ہمیشہ لام کے معنی میں ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے اپنے اس پوائنٹ کو بھی سمجھ لیا ہے۔ اب میں اس سے اگلے پوائنٹ پہ چلتا ہوں جو کہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اور وہ ہے انواع الاضافہ۔ یاد رکھیں کہ ہر پچھلے پوائنٹ کا آگے والے پوائنٹ سے ایک لنک ہے۔ اب میں چل رہا ہوں انواع الاضافہ، اضافت کی انواع اور قسمیں۔ سب سے پہلے نوٹ کیجئے گا کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ دو۔ ایک کا نام ہے معنوی اور ایک کا نام ہے لفظی۔ اب ہم ان میں سے ایک ایک کو پڑھیں گے، ایک دفعہ اضافت معنوی کو اور پھر ہم اضافت لفظی کو پڑھیں گے۔ الاضافة المعنوية هي أن يكون المضاف فيها اسما جامدا نحو نور الشمس أو وصفا مضافا إلى غير معموله كقاضي الولاية ومأكول الناس رئيس الولاية کریم البلدی۔ دو پوائنٹ ہیں، ذرا نوٹ کیجئے۔ اضافت معنوی یہ ہوتی ہے کہ جس میں مضاف اس میں جامد ہو، مضاف جو ہے وہ اس میں جامد ہو، جیسے کہ نور الشمس۔ نور کیا ہے؟ یہ نور اس میں جامد ہے۔ الاضافت المعنویہ، اضافت معنوی یہ ہے کہ ہی ان یکون المضاف فیہا اسما جامدا نحو نور الشمس۔ اب یہ جو نور الشمس ہے کہ نور اس میں جامد ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ او وصفا مضافا الی غیر معمولہ کا قاضی الولایہ ومأکول الناس رئیس الولایہ کریم البلد۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، یا پھر اس کا مضاف ایسا ہو کہ وہ وصف ہو، لیکن ایسا وصف ہو کہ جو اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے کہ قاضی الولایہ، مأکول الناس، رئیس الولایہ، کریم البلد۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ نور یہ اسم جامد ہے یا اسم مشتق ہے؟ کیا ہے؟ اسم جامد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مشتق، مشتق اسم ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کریم، یہ اسم مشتق ہے، یہ اسم جامد ہے، یہ اسم مشتق ہے۔ اب یہ جو نور ہے، جب ہم اسے کہیں گے نور الشمس، یہاں پہ یہ نور الشمس جو ہے یہاں پہ اسم جامد ہے، اور کریم جو ہے اسم مشتق ہے یا اسم صفت ہے۔ اس کو آپ اسم صفت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو جو ہے آپ وصف بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اسم مشتق بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم اس کو آگے مضاف کر دیں اور یہ کہہ دیں کریم البلدی، شہر کا معزز آدمی، جی یہاں نور سے ہم ضو لے رہے ہیں۔ پہلے میری بات سمجھ لیے گا، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اس پہ آئیے۔ کریم البلد میں کریم جو ہے یہ اسم مشتق ہے، وصف ہے، اور یہاں جب ہم وصف لیتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے ہم لے رہے ہوتے ہیں، اس سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ لے رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ کریم البلد میں
جب ہم کریم البلد کہہ رہے ہیں تو یہ صفت ہے. اب آگے بلد. ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بعض دفعہ یہ جو صفت ہے جس کو ہم کریم کہہ رہے ہیں، یہ صفت آگے اس کا جو مضاف الیہ ہے کسی لحاظ سے اس کا معمول بن رہا ہوتا ہے. اس کی میں ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ قاری الکتاب. اب اس کا کیا معنی ہے؟ قاری الکتاب، کتاب کو پڑھنے والا. کیا یہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہے. قاری الکتاب، کتاب کو پڑھنے والا. اب یہاں پہ اگر ہم قاری الکتاب کی جگہ پہ میں یوں لکھ دوں یقرأ الکتاب، تو یہاں پہ کتاب جیسے یقرأ میں مفعول بھی ہے، ایسے قاری الکتاب میں بھی وہ مفعول ہے. تو ایسے مضاف اور مضاف الیہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صفت ہے، اور صفت کا صیغہ یا مشتق اسم جو ہے آگے مضاف ہے اپنے معمول کی طرف. جب ہم اس کی جگہ پہ، اس صفت کی جگہ پہ ورب لگائیں تو معنی سیم بنے. جیسے یقرأ الکتاب ہم ورب لگائیں تو معنی وہی بن رہا ہے جو کہ قاری الکتاب کا معنی بن رہا ہے. سیم وہی جو ہے یقرأ الکتاب کا معنی بن رہا ہے. تو ہم اس میں یہ کہیں گے کہ صفت کا صیغہ یا اسم مشتق جو ہے مضاف ہے اپنے معمول الکتاب کی طرف. معمول یعنی اس کا کوئی فاعل یا اس کا کوئی مفعول. یہ قاری جو ہے یہ مضاف ہے آگے الکتاب کی طرف. تو یہ گویا کہ ایک لحاظ سے اسم صفت مضاف ہے اپنے معمول کی طرف. جب ہم کہتے ہیں کریم البلد، رئیس المدینہ، رئیس الولایہ، تو یہاں پہ ان مثالوں میں جو ہمارے سامنے دوسری مثالیں ہیں، ان کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ صفت کا صیغہ مضاف ہو آگے معمول کی طرف. قاضی الولایہ کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی ولایت اور ریاست کا قاضی. اب قاضی جو ہے آگے ولایہ کی طرف یعنی یقضی الولایہ، یہ والا معنی یہاں پہ موجود نہیں ہے. مأکول الناس میں یأکل الناس کا معنی موجود نہیں ہے. رئیس الولایہ میں بھی یہاں پہ رئیس جو ہے یہ آگے اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے. کریم البلد میں بھی کریم ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کہہ دیں قاری الکتاب. قاری الکتاب میں فرق ذرا غور سے دیکھیے گا. معنی یہ ہے کہ یقرأ الکتاب، کتاب کو پڑھنے والا. کتاب کو کا لفظ جب ہم بول رہے ہیں تو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ کتاب جو ہے یہ قاری کے لیے مفعول بن رہی ہے. یہ ہم ایک سٹیپ اگلے میں بھی یہ بات سمجھ لیں. آگے ذرا غور کیجئے گا، میں اس پوائنٹ کو تھوڑا سا یہیں پہ پنڈنگ رہنے دیجئے گا. آگے ہے فوائد الاضافت المعنویہ. اضافت معنوی کے فوائد کیا ہیں، اس سے کیا فائدے ملتے ہیں؟ ہی التی یکتسب بها المضاف التعریف مثل قولنا کتاب محمد فکتاب اکتسبت التعریف لأن المضاف الیہ محمد معرفہ. یہاں پہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اس اضافت معنوی کے کچھ فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے معرفہ کا فائدہ ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے تخصیص کا فائدہ ملتا ہے. مثال کے طور پہ کتاب محمد، کتاب محمد میں یہاں پہ جو کتاب ہے یہ ہے نکرہ، اور محمد جو ہے وہ یہ معرفہ ہے. جب ہم نے کتاب کو محمد کی طرف مضاف کر دیا تو کتاب بھی معرفہ بن گیا. دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے تخصیص، خاص کر دینا. جیسے کہ کأس مائن، جب مضاف ہو نکرہ کی طرف. کأسن جو ہے یہ کوئی بھی گلاس ہو سکتا ہے، کسی چیز کا گلاس ہو سکتا ہے، شربت ہے، اس میں کوئی عصیر ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ کہہ دیا گیا کہ کأس مائن تو اب اس میں ایک تخصیص پیدا ہو گئی کہ اس سے مراد پانی کا گلاس ہے، جوس کا یا کسی اور چیز کا گلاس نہیں ہے. یہ ہے تخصیص، یعنی جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو اس سے معرفہ کا فائدہ ملتا ہے، اور جب نکرہ کی طرف مضاف ہو تو اس سے تخصیص کا فائدہ ملتا ہے. اگرچہ پوری طرح معرفہ نہیں بنتا لیکن معرفہ کے قریب جو ہے وہ لفظ پہنچ جاتا ہے. اضافت لفظی معنوی سے فائدے کیا ملتے ہیں؟ کتنے فائدے ملتے ہیں؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے معرفہ ہونے کا فائدہ ملتا ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے تخصیص کا فائدہ ملتا ہے کہ خاص کر دیا جاتا ہے. جب نکرہ کوئی معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اور جب نکرہ کی طرف مضاف ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. ہاں ایک پوائنٹ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مضاف الی المعرفہ ہونے کے باوجود بھی معرفہ نہیں بنتے ہیں، جیسے کہ لفظ غیرہ ہے، لفظ مثل ہے، اور اسی طرح کے ان معنوں میں غیر، مثل، شبہن، جیسے کہ مثال میں بولا جا سکتا ہے مررت برجل مثلک. اب مررت برجل مثلک، اب یہاں پہ لفظ مثل مضاف ہے کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے، لیکن یہ معرفہ نہیں بن رہا، اس لیے کہ پیچھے رجل کی صفت بن رہا ہے اور رجل نکرہ ہے، نکرہ کی صفت معرفہ نہیں بن سکتا. اب یہاں مثل جو ہے وہ معرفہ ہے ہی نہیں، تو چند الفاظ ایسے ہیں کہ وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو بھی جائیں تو تب بھی معرفہ نہیں بنتے ہیں. اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ لفظ غیرہ، لفظ مثل اور لفظ شبہن، یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ بھی ہوں تو وہ بھی معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں تو معرفہ نہیں بنتے. ہاں کبھی کبھار ایسا ہو بھی سکتا ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالی غیر المغضوب علیہم میں جا کے پڑھیں گے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب لفظ مثل یا لفظ غیرہ یا لفظ شبہن جو ہے دو متضاد چیزوں کے درمیان میں آ رہے ہوں تو تب یہ معرفہ بنتے ہیں، وگرنہ نہیں بنتے ہیں. لیکن یہ بات انشاءاللہ تعالی ہم غیر المغضوب علیہم میں جا کے سمجھیں گے. ابھی یہاں پہ جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے اضافت معنوی سے جو فائدے ملتے ہیں وہ دو ہیں. کون کون سے ہیں؟ ایک تعریف کا اور ایک تخصیص کا. ہاں ایک چھوٹی سی بات یہ بتائی گئی ہے کہ لفظ غیرہ، لفظ مثل اور لفظ شبہن جو ہے یہ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو بھی جائیں تو معرفہ نہیں بنتے ہیں. یہاں آ کے اضافت معنوی پوری ہو جاتی. اب ہم چلتے ہیں اس سے اگلے پوائنٹ پہ، اور وہ ہے اضافت الاضافت اللفظیہ. الاضافت اللفظیہ یہ ہے، نوٹ کرنا اس کے پوائنٹ، ان یکون المضاف صفتا، لفظ جو مضاف ہے پہلا پارٹ اور پہلا جز ہے اس کا صفت ہونا ضروری ہے، اور مضاف الیہ کا اس کا معمول ہونا ضروری ہے. اب یہ جو قاری الکتاب ہے، لفظ قاری صفت کا صیغہ ہے اور الکتاب جو ہے یہ اس کا معمول. اس کا معنی یہ بنتا ہے گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یقرأ الکتاب، قاری الکتاب میں کتاب جو ہے یہ اس قاری کا جو ہے وہ معمول ہے، اور قاری جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے. جو ایسی اضافت ہوتی ہے، اس طرح کی اضافت ہوتی ہے، اسے اضافت لفظیہ کہا جاتا ہے. اس میں اسم فاعل ہو سکتا ہے، اسم مفعول ہو سکتا ہے، صفت مشبہ ہو سکتا ہے، اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے، اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور صفت مشبہ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ مضاف ہوتے ہیں آگے اپنے معمول کی طرف. اب اس کی تھوڑی سی شرائط پڑھ لیجئے گا، بات پھر سمجھ آئے گی مزید. اس اضافت لفظی کی چند ایک شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے، نوٹ کرنا، پہلی شرط یہ ہے کہ مضاف صفت ہو. مضاف صفت سے مطلب دوبارہ نوٹ کریں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ یہ ہو جیسے کہ قاری الکتاب. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ اس صفت کا معمول ہو، جیسے قاری الکتاب میں کتاب پہ گویا کہ قرأ کا جو قاری کے اندر قرأ ہے وہ اس کتاب کے اوپر واقع ہوتا ہے، اور الکتاب جو ہے یہ مفعول بھی بنتی ہے، مفعول بھی بنتی ہے معنی کے اندر. لفظوں میں یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. تیسری شرط یہ ہے، غور کیجئے گا اضافت لفظی کی، کہ ان یکون بمعنی الحال او الاستقبال، کہ یہ اضافت حال کے معنی میں ہو، زمانہ حال کے معنی میں ہو، یا زمانہ مستقبل کے معنی میں ہو. قرآن مجید میں آیا ہے ھذا عارض ممطرنا. ذرا غور کیجئے گا سورۃ احقاف کے اندر یہ آیا ہے کہ جب انہوں نے بادلوں کی طرف دیکھا تو کہنے لگے ھذا عارض، یہ تو ایسے بادل ہیں، ممطرنا. ممطرون کا کیا مطلب ہے؟ ممطرون کیا اسم فاعل ہے یا نہیں ہے؟
सवाल है मेरा, मुमतिरुन इसम फाइल है या नहीं है? इसम फाइल है या मुमतिरुन इसम फाइल है? अमतर युमतिरु से मुमतिरुन इसम फाइल है। अब ना ज़मीर जो है ये इसका मुजाफ इलैह है। अब ये जो है जब उन्होंने कहा हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना, ये तो बादल हैं जो अभी हमारे ऊपर बरसेंगे या बरसने लगे हैं या बरसेंगे, क्या ये माना हाल या मुस्तकबिल का इसमें से लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा? क्या इसमें ज़माना हाल या मुस्तकबिल का माना लिया जा रहा है? जी हां, लिया जा रहा है। तो जब इसके अंदर इस तरह का माना पाया जा रहा हो तो तब ये इजाफत लफ्जी होती है। अब यहां पे अगली बात का इसी से लिंक है। असिफतुल मुदाफ अला खमसति अक़साम मिन हैसु ज़मन। याद रख लें कि जमाने के एतबार से जब किसी भी सिफत के सीगे को मुजाफ किया जाता है तो उसकी 5 किस्में बनती हैं। 5 लिहाज से 5 किस्म के जमाने पाए जाते हैं। नंबर 1, माजी का माना अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द। जरा ये बताइए, फातिरिस समावाति वल अर्द ये जमाना हाल है, जमाना माजी है या जमाना मुस्तकबिल है? जब हम फातिरिस समावाति वल अर्द का ले रहे हैं, ये कौन सा माना है? फातिरिस समावाति वल अर्द, ये अल्लाह ने जमीन और आसमान को बना चुका है, यहां पे माजी का माना है। दूसरा ये होता है कि सिफत जो है हाल या इस्तिकबाल के माने में होती है, जैसे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, या दूसरी मिसाल से ये बात वाज़े है हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना, यहां पे हाल या इस्तिकबाल का माना है। इसमें से एक माना है हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना में, जबकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत में मुहतमिल है, इहतिमाल है कि ये बात जो है ज़माना हाल या मुस्तकबिल के बारे में हो रही हो। माजी के अंदर तो हर एक नफ्स जो है वो मर चुका है। अब जब बात हो रही है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो मुराद उसमें जितने लोग मौजूदा हैं और जितने आने वाले हैं सबको जो है मौत का जायका चखना है, हाल या इस्तिकबाल के माने में है। तीसरा ये होता है कि सिफत जो है इस्तिमरार हमेशगी के माने में दे रही होती है, लेकिन ये हमेशगी ऐसी होती है कि जिसमें इस्तिमरार और मुतजद्दिद एक दफा के बाद दोबारा गोया कि इस्तिमरार हो रहा है ज़माना हाल के अंदर। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्साबिरीन अला मा असाबहुम वल मुकीमिस सलाता, जिद्दत हो जिसके अंदर और उसमें तजद्दुद पाया जा रहा हो, बार बार के काम हो रहा हो ज़माना हाल के अंदर, नमाज को कायम करने वाले बार बार। ये जो 3 किस्में हैं, इन तीनों के अंदर जो है ये इजाफत लफ्जी होती है कि सिफत जब माजी के माने में हो, सिफत जब हाल या मुस्तकबिल के माने में हो, सिफत जब ऐसे माने में हो जिसमें तजद्दुद हाल के अंदर वो काम बार बार हो रहा हो, जैसे कि मुकीम सलात में है वल मुकीम सलाता, मुकीम यहाँ पे मुजाफ है और अस्सलात जो है ये मुजाफ इलैह है, इसीलिए मुकीमीना का जो नून है वो गिरा हुआ है। अब इस पे अल क्यों आया है ये हम थोड़ा सा आगे समझते हैं कि इजाफत लफ्जिया में अल जो है वो आ सकता है। जी, वस्साबिरीन अला मा असाबहुम वल मुकीमिस सलाता, वल मुकीमिस सलाता में मुकीम का जो नून है वो गिरा हुआ है कि ये मुजाफ है और अस्सलात जो है ये मुजाफ इलैह है। इन तीनों सूरतों में ये इजाफत लफ्जी होती है और 2 सूरतों में इजाफत मानवी होती है। इदा दल्लत अला दवामी वल इस्तिमरार, हमेशगी का माना और हमेशा वो ये काम कर रहा है। हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम गाफिरिज़ ज़ंबि व काबिलित तौबी। गाफिरिज़ ज़ंब, क्या ये हमेशा है ऐसा या नहीं है? गाफिरिज़ ज़ंब व काबिलित तौब, ये अल्लाह की सिफतें हमेशा दवाम पर हैं, इसके अंदर इस्तिमरार है, अल्लाह की सिफत हमेशा से हमेशा तक रहेगी। और 5वां ये होता है कि सिफत जमाने से बिल्कुल खाली हो, कोई वहां इशारा ना हो कि इसमें कौन सा जमाना है कौन सा जमाना नहीं है। जैसे कि आप कह सकते हैं मुदीरुल मदरसा,
मुदीरुल मदरसा, मुदीर भी सिफत का सीगा है, लेकिन यहां पे कोई जमाना मुराद नहीं है, हाल मुस्तकबिल, ये सिफत जमाने से खाली है मुदीरुल मदरसा। तो इन दो सूरतों में 4 और 5 में ये इजाफत मानवी होती। फवाइदुल इजाफा अल-लफ्ज़िया में यह है कि हिया ला तुफीदु तारीफा वला तखसीसा सिवा अत-तखफीफ अल-लफ्ज़ी, इससे ना ही मारिफा का फायदा मिलता है, ना ही इससे कोई तखसीस का फायदा मिलता है, सिर्फ ये है कि इससे लफ्जी लिहाज से कुछ तखफीफ हो जाती है कि तनवीन हज़फ हुई हुई है या नून हज़फ हुआ है तस्निया या जमा का, तो ये फायदा होता है। इसीलिए इसको इजाफत लफ्जिया कहा जाता है कि लफ्जी लिहाज से तनवीन खत्म है या नून खत्म है, लफ्जी लिहाज से है, मानवी लिहाज से इसका मारिफा का या तखसीस का कोई फायदा नहीं हो सकता। शायद इसी वजह से इसका नाम लफ्जिया रखा गया है। कुरान मजीद में एक आयत है, हदियन बालिगल काबा। हदियन बालिगल काबा जो है, हदियन मौसूफ है और बालिगल काबा इसकी सिफत है, बावजूद इसके कि बालिग जो है ये मुजाफ हो रहा है अल काबा मारिफा की तरफ, लेकिन ये मारिफा नहीं बना क्योंकि इजाफत लफ्जी है। बालिग अल काबा, ऐसी कुर्बानी, ऐसा हदिये का जानवर जो कि काबा में पहुंचने वाला हो, बालिगन फिल काबा में है, यहाँ पे इजाफत लफ्जी है, इसलिए इसकी सिफत जो है इसको बनाया जा सकता है कि हदियन बालिग अल काबा। और ऐसे ही सानिया इत्फीही को भी हाल बनाया गया है और हाल ला तकूनु इल्ला नकिरा। बालिग अल काबा को भी बाज लोग हाल बना देते हैं, लेकिन याद रखें कि हाल भी अक्सर नकिरा ही होता है। और एक पॉइंट, अम्मा अल मुजाफ, और इस इजाफत लफ्जिया के अंदर जो के मुजाफ होता है उस पे अल आ सकता है चंद एक शुरूत के साथ, और वो ये क्या है कि वो लफ्ज मुजाफ मुसन्ना हो या जमा हो, या ये है कि जिसकी तरफ मुजाफ हो रहा है उसके ऊपर जो है अलिफ लाम मौजूद हो। तो कारी अल किताब को अल कारी अल किताब कह सकते हैं क्योंकि मुजाफ पे अलिफ लाम, मुजाफ इलैह पर अलिफ लाम मौजूद है। या अलिफ लाम मौजूद ना हो और लफ्ज तस्निया या जमा हो तो तब भी आ सकता है कि अल कारिया, यानी अब कोई भी इस तरह की मिसाल बना दें कि जिसमें तस्निया और जमा पहला सीगा आ रहा हो, जिसमें नून गिर रहा हो, जैसे कि एक आयत पीछे गुजरी है, वल मुकीमिस सलाता, याद है सूरत हज की आयत नंबर 35, वल मुकीमिस सलाता। क्या अल मुकीम पे अलिफ लाम है या नहीं है? नून इसका गिरा हुआ है इजाफत की वजह से, और इस पे अलिफ लाम आ रहा है, तो इजाफत लफ्जी में अलिफ लाम जो है वो आ सकता है। यहां पर हमारी बात खत्म होती है। चंद मिसालें आगे लिखी हुई हैं मारिफा का फायदा देने वाली आयात, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वाल यतामा ज़ुल्मन लम यज़हरु अला औरातिन निसा वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर। तखसीस का फायदा देने वाली आयात, अलैहिम सियाबु सुंदुसिन खुदरुन, सियाबु सुंदुसिन, सियाब मुज़ाफ है सुंदुस की तरफ, क़ालू बल क़ालू अज़गासु अहलामिन, अज़गासु अहलामिन, नकिरा नकिरा की तरफ मुज़ाफ है। जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिल अनहार, नकिरा की तरफ मुज़ाफ है। जहां इसम फाइल मुज़ाफ हो रहा है आगे मामूल की तरफ, वमा कुन्तु मुत्तखिदल मुदिल्लीन अज़ुदा इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। मुखरिज, अल्लाह ताला हमें ये सब कुछ समझने की तौफीक अता फरमाए। अभी आप लोगों ने कोई सवाल करना हो तो प्लीज वो पूछ लीजिए। सवाल ये है कि इजाफत लफ्जी पे अलिफ लाम कब आता है, इसको जो है दोबारा वजाहत कर दी जाए। याद रख लें कि ये सिर्फ और सिर्फ अलिफ लाम इजाफत लफ्जी में आता है, मानवी में नहीं आता। एक नंबर। दूसरी बात यह है कि इजाफत लफ्जी में आने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मुजाफ तस्निया का सीगा हो या जमा का सीगा। नंबर 1 तस्निया का हो, नंबर 2 जमा का हो। या ये है
کہ اگر یہ تسنیہ جمع کے صیغے نہیں ہیں تو پھر مضاف الیہ پر مضاف الیہ پہ الف لام آیا ہوا ہو، جیسے کہ الکتاب ہے۔ اب یہ جو الکتاب ہے اس کے مضاف قاری کو ہم ال لگا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں القاری الکتاب۔ اب اضافت مانوی میں کبھی لام نہیں آ سکتا الف لام مضاف پہ، اضافت لفظی میں آ سکتا ہے جب مضاف جو ہے وہ تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہو۔ سورۃ حج کی ایک آیت ہم نے اوپر پڑھی ہے والمقیم الصلاۃ، وہاں پہ الف لام موجود ہے باوجود اس کے کہ مقیم جو ہے وہ مضاف ہے، اس لیے کہ وہ اضافت لفظی ہے۔ امید ہے کہ آپ کا سوال پورا ہو گیا ہوگا۔ جی تو اسی کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔